إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز نوجوان ساتھیو، اج دے اس جمعۃ المبارک کے اجلاس کے اندر میں تساں حضرات کو ایک ایسا مسئلہ کہ جس مسئلے دے اندر اساں رب دے قرآن کو پوچھنا ہے کہ اے رب دا قرآن دنیا دے اتے کسی دی اگر کشتی سمندر کے اندر تیر رہی ہو، سمندر کے اندر جاری ہو، تو اس کو پار لگانے کا کام کون کرتا ہے؟ قرآن مقدس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بڑے واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا، تبھی تو اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کے ہاتھ سے کشتی بنوائی، اور اس پیغمبر نے کشتی کو بنایا۔ پیغمبر بھی برکت والا، پیغمبر کے ہاتھ بھی برکت والے، جس لکڑ کو پیغمبر کے ہاتھ لگے وہ بھی برکت والی بن گئی، اور جس لکڑ سے وہ کشتی بنی وہ کشتی بھی برکت والی بن گئی۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اے لوگوں کچھ تو خیال کرو کہ جو سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں وہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، تو کبھی تو غور کیا کرو کہ ان کشتیوں کو چلانے والا، دریاؤں کے اندر چلانے والا، سمندروں کے اندر چلانے والا، پانیوں کے اندر جاری کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن مقدس کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جس وقت کشتی میں سوار ہونے لگو تو پڑھا کرو بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ اس رب کے نام سے میں کشتی کے اندر بیٹھ رہا ہوں، اور اسی اللہ کے نام سے یہ کشتی جا
جاری ہوگی اور اسی اللہ کے نام سے یہ کشتی ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کا تصور اور خیال یہ ہے کہ کشتیوں کو پار لگانے والا وہ اللہ کا بزرگ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ کے بزرگ دنیا پر اللہ اللہ کرنے آئے ہیں، وہ کشتیوں کو پار لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ ہے تو لطیفہ سفر کر رہا تھا، کشتی کے اندر بیٹھا تو کشتی غوطے کھانے لگی، تو ملاح نے کہا کہ اے فلاں بزرگ، اے بغداد والے بزرگ، میری کشتی کو پار لگا دے۔ تو جو آدمی سفر کر رہا تھا اس نے ملاح کو کہا کہ اے بھائی، آپ مجھ سے کرایہ پورا لے لیں، صرف اتنا کر دیں کہ مجھے واپس کنارے پر پیچھے بھیج دیں جہاں سے مجھے آپ نے کشتی پر بٹھایا ہے۔ ملاح کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں آپ نے پار نہیں جانا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں میں نے پار جانا ہے، مگر جس بزرگ کو آپ پکار رہے ہیں کشتی کو پار لگانے کے لیے، وہ بزرگ تو 12 سال بعد کشتی کو پار لگایا کرتے ہیں، تو میں نے تو صبح جانا ہے فلاں شہر کے اندر پار، صبح میری تاریخ ہے، عدالت کے اندر میری پیشی ہے، تو وہ میں اپنی پیشی سے لیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ جس بزرگ کو آپ پکار رہے ہیں اس نے تو 12 سال بعد کشتی کو پار لگانا ہے۔ تو بھائیوں، قرآن مقدس کا بہت مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کشتیوں کو سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، پانیوں کے اندر جاری کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ اور قرآن مقدس فرما رہا ہے کہ جس وقت آپ کشتی کے اندر سوار ہو تو کیا پڑھا کرو؟ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اے اللہ، تو ہی کشتی کو جاری کرے گا، تو ہی کشتی کو روکے گا، تو ہی کشتی کو پار لگائے گا۔ آؤ قرآن مقدس سے دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی کشتی کو کس نے پار لگایا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ أَشْرَكُوا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، مشرک لوگوں کے بارے میں آپ نے مجھ سے کوئی خطاب نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، آپ کی ڈیوٹی میں نے لگا دی ہے کہ آپ کشتی تیار کریں۔ کیا کریں؟ کشتی تیار کریں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جس وقت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے تو قوم پیغمبر کے ساتھ تمسخر اور پیغمبر کے ساتھ استہزاء، پیغمبر کے ساتھ مذاق کیا کرتی تھی کہ یار دیکھیں یہ خشکی پر کشتی بنا رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے کہ پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، تمہیں ڈبو دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہ بھولی قوم تھی، کم عقل قوم تھی، ان کے اندر فہم اور فراست موجود نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ استہزاء مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جانا امرنا وفارت النور
وقت اللہ رب العزت کا امر آ گیا، عذاب آ گیا، اللہ رب العزت کا امر آیا تو تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ پیغمبر نے ہر قسم کا جوڑا جانداروں کا کشتی کے اندر بٹھا لیا اور فرمانے لگے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیغمبر کا عقیدہ تو سنو یار، پیغمبر کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پیغمبر کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر نے کیا پڑھایا اپنی کشتی کو، جس وقت وہ چلنے لگی پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھے تو کیا کہا؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجرہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا رکنا، ان ربی لغفور رحیم، بے شک پیغمبر فرمایا ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے ارکب معنا، اگر آج تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھ جائے گا، پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا، پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو بچ جائے گا، ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹے نے نوح کو جواب دیا کہ اے ابا جان، میں اس اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ انہی باتوں میں تھے، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا بیٹے نے اور کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ انہی باتوں کے اندر باپ اور بیٹا تھے کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک موج کو کھڑا کر دیا، ایک موج کو حائل کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ جس نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، باپ پیغمبر ہے، بیٹے نے نوح کے بیٹے نے اپنے پیغمبر باپ کی بات کو ٹال دیا، نہ مانا، انکار کیا، منکر بنا، پیغمبر کے ساتھ نہیں بیٹھا، پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ نہیں بیٹھا، تو کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرما رہے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ
قضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. جس وقت اللہ کا عذاب ہو گیا، مکمل آ گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرا دیا. جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی نوح علیہ السلام کی کنارے پر لگ گئی، جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. تو قرآن مقدس کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتیوں کو پار لگانے کا کام اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ کے علاوہ کشتیوں کو پار کوئی نہیں لگا سکتا. پانی کے اندر کشتی کو جاری بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جاری بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور رکتی بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے اور پار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.